بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا 5واں باب 5th چیپٹر ہے. جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے. یہ باب کا نام ہے, چیپٹر کا نام. اس میں کل تک کی نشست میں جو ہے چند نقلیات آئے تھے اسلام کے, اور اس میں ایک نقل کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. دیکھیے کہ شہر نہروالا جو پٹن ہے وہاں کے جو ہے عالم رکن الدین اسلام تو جو ہے اس آیت کے اوپر جو ہے بحث کرتا ہے کہ مرید حیات دنیا کو اسلام نے جب من کانا یرید الحیات دنیا والی آیت پڑھی سورہ ہود کی, تو اسلام نے اس کو جو ہے عام خاص کہا, یعنی جو کوئی اس کا مرید ہو کافر ہے. تو وہ بولا یہاں کا جو ہے بادشاہ قاضی تمام علماء جو ہے یہ صفت رکھتے ہیں. اسلام نے فرمایا خدا تعالیٰ من کانا کہتا ہے, بندہ ہی من کانا کہتا ہے. پھر انہوں نے بولا میں یہ صفت رکھتا ہوں. تو اسلام بولے تم مسلمان ہو کیونکہ صفت رکھو گے. پھر بولا پھر میں اسلام پھر وہ بولے تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہو. اس نے تیسری بار اقرار کیا تو اسلام نے فرمایا کہ اگر تجھ میں یہ صفت ہے اور تو خود کو اس پر برقرار رکھتا ہے تو بس خدا تعالیٰ تجھ کو کافر کہتا ہے. چنانچہ فرمایا اللہ پاک نے جو امید نہیں رکھتے, ہمارے قرآن کی مجید کی آیت ہے, جو امید نہیں رکھتے ہمارے دیدار کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر چین پکڑا, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان کرتوتوں کے بدلے میں جو کسب کرتے تھے, یعنی کہ جو کام وہاں پہ کرتے تھے. اللہ سے ملنا, اللہ سے ملاقات, اللہ کے دیدار کی جو ہے امید کو بھول کے بیٹھ گئے اور جو ادھر مشغول ہو گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ بول رہا ہوں. اور ایک دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہو ہم جل دے دیتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, آیت کہ من کانا یرید العاجلۃ جلنا فیہا, یعنی جو شخص دنیا کا طالب ہو ہم جل دیتے ہیں اس کو اسی میں جتنا چاہے جسے چاہے. پھر ہم نے ٹھہرا رکھی ہے اس کے لیے دوزخ, اس میں داخل ہوگا برے حال و راندے درگاہوں کا مضمون مذکورہ. پھر ایک اور ایک آیت مبارکہ ہے کہ کہہ دے, یعنی کہو تو ہم تم کو وہ لوگ بتائیں جو بڑے گھاٹے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے. وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں گئی گزری ہوئی دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ مانا اپنے رب کی آیتوں اور اس کے دیدار کو, اس کی ملاقات سے انکار کیا. پس اکارت ہو گئے ان کے عمل تو ہم نہ قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن طول. یہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنایا میری آیتوں اور رسولوں کو ٹھٹا مذاق. تم سے بعض تو دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے, پھر تم کو اللہ نے پھیر دیا دشمنوں سے تاکہ تمہاری جانچ کرے اور وہ تم کو معاف کر چکا, اور اللہ بڑا فضل والا ہے مومنوں پر. اس کے آگے ایک نقل لکھ رہے ہیں کہ میاں مصطفیٰ سے منقول ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام شہر مانڈو تشریف لے گئے تو چند روز وہاں اقامت کی. شہر مانڈو جو ہے مسلمانوں کی ریاست تھی, مدھیہ پردیش میں آتا ہے. سلطان غیاث الدین خلجی وہاں پہ بادشاہ تھا. تو میں اسلام وہاں پہ جب آیا اور ٹھہری تو چند روز وہاں پہ اقامت کی اور حجرے تیار کروائے. ایک حجرے کے لیے چند لکڑیاں نصب کی گئیں اور اس پر سایہ کا بندوبست کیا گیا. اسلام جو ہے وہاں پہ حجرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک شخص حضرت میں اسلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. حضرت اس حجرے کے سائے میں تشریف رکھتے تھے. حضرت کی خدمت میں کوئی چیز پیش کیا, انہوں نے اللہ دیا کے کچھ دیا. اب پہلی بار جو ہے حجرہ بنا اس کے اندر پیش کیا. اس کے بعد حضرت علیہ السلام جو انہیں چلے گیا. حضرت السلام کھڑے ہو کر فرمائے کہ اس حجرے کو زمین سے اٹھا لو, اس حجرے میں اول دنیا کی چیز خدا تعالیٰ نے بھیجی ہے. اس کے متعلق حضرت میں اسلام نے اس طرح فرمایا ہے اور ہم اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حجرہ مبارک ہوا. اول دنیا کی چیز. دیکھیے میں اسلام مال کو دنیا بولے ہیں یہاں پہ, مال پیسہ ہے تو جو ہے اس واسطے جو ہے جب فتوح آتی تھی جو ہے بندگان خدا جو ہے ڈرتے تھے روتے تھے کہ کچھ آزمائش ہو رہی کیا. رسول اللہ فرمائے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. وہاں پہ اللہ دیا بلکہ پہلے یہ حجرے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا, بھی فقیروں فقراؤں کے حجرے تیار ہو رہے ہیں, وہاں پہ اللہ دیا بلکہ پہلے مال آ گیا. آتے میں اسلام بولے حجرہ منحوس ہے یہاں سے اٹھ جاؤ, کیونکہ یہاں پہ جو ہے پہلے مال آیا ہے, دنیا آ گئی یہاں پہ. اور حضرت لکھ رہے ہیں آگے, مصنف لکھ رہے ہیں کہ اس کے متعلق حضرت میں اسلام نے اس طرح فرمایا اور ہم اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حجرہ مبارک ہوا. چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی نہیں مبعوث ہوئے انبیاء کبھی مگر واسطے فرار ہونے مخلوق کے دنیا سے مولا کی طرف. انبیاء اس واسطے جائے کہ فرار ہونا ہے دنیا سے اللہ کی طرف فرار ہونے کیسے آئے ہیں. اور فرمایا علیہ السلام نے دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں اور کتوں میں برا وہ ہے جو ٹھہر گیا اس پر. اور فرمایا علیہ السلام نے کہ دنیا سنڈاس ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. کتے پنے کی صفت میں جو کم ہوتا ہے وہ بقدر حاجت لے لیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے اور اس کا دوست دار ہٹتا نہیں اور کسی حالت میں اس کو چھوڑتا نہیں. کتا دیکھیے یہ لوگ واقع میں دنیا کو اسی طرح دیکھتے تھے. اب ہم خالی پڑھ رہے ہیں مگر وہ لوگ واقع میں دیکھتے تھے اس کو, دنیا کو اسی طرح جو ہے دیکھتے تھے. سنڈاس کے معنی جو ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے. بول رہے ہیں
اور معلوم ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئی اور کہیں کہ پرتکلف لباس چادر مقنع بنا دو، یعنی انہوں نے آ کے بولے کہ بیویاں ایک بار میٹنگ کر لے کہ پوری بیویاں بولے، حالت خود قربت رہتی تھی، رسول اللہ کی بیویاں ہیں مگر وہاں پہ فخر و فاخہ وغیرہ جو ہے چلتا تھا، اس طرح کے جو ہے لباسیں چادریں وغیرہ بنا دو کے آ کے اللہ رسول اللہ سے جو ہے عرض کی پوری بیویاں مل کے، تو وہاں پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، تو دیکھیے اللہ کے پاس یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو متاع طلاق دے دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تم کو اچھا چھوڑنا۔ وہاں پہ بیویاں ڈر گئے تھے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ نقل ہے، پھر آگے لکھ رہے ہیں نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام سے پوچھے کہ اگر کوئی فاقے پر صبر نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ فاقہ ہو گیا، پیروز کا فاقہ گزرا اور صبر نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ فرمایا ایک یا دو چیتل کا کسب کرے اور کھائے، ایک یا دو چیتل کا کسب کریں گے، جاتے فقیر آدمی فاقہ چل رہا اور برداشت نہیں کر سک رہا تو فوراً جو ہے ایک دو چیتل کا جو ہے کسب کرنا، اس وقت کا پیسہ تھا ہوگا بالکل ایک دو چیتل کا، کم سے کم پیسہ جس سے جو ہے بھوک مٹ سکتی، کر لیا آ گیا انہیں، مگر اس پہ ٹکنا نہ رہتا انہیں، اگر 3 دن کسب کر لیا تو فقیری چلے گی اس کی، 3 دن پے در پہ اگر انہیں جو ہے وہ کسب کر لیا، نوکری کر لیا، مزدوری کر لیا تو فقیری گئی، اس سے اجازت ہے، فاقہ ہوا تو اور برداشت نہیں کر سک رہا، ہمارے پاس تو فقراء انتقال کر گئے، ایک دن کے جو ہے انہیں کر لیا یا 2 دن کر سکتا، تیسرے دن اگر کر لیا انہیں تو انہیں پھر دنیا دار ہو گیا۔ میں اسلام فرمائے دیکھیے کہ 1-2 چیتل کا کسب کرے اور کھائے، اور پھر فرمایا زیادہ بہتر ہے کہ دائرے والوں سے مانگے اور کھائے، بھیک مانگ کے کھا لے اور کھائے، اس لیے کہ 1 چیتل کا کسب کرے گا تو دوسرے روز 2 چیتل کی خواہش ہوگی، اگر آج 1 چیتل کا کرے گا تو دوسرے روز جو ہے خواہش ہوگی، تو یا تو جو ہے قرض لینا انہیں، یا تو جو ہے اگر واقعی میں اس کو کسب کرنا تو بہتر یہ کہا گیا کہ دوسرے بھی آپ کو روایتیں ملتی ہیں کہ جو ہے بھیک مانگ کے اگر انہیں کھایا تو اس کو حقارت ہوتی، انہیں نہیں چاہتا کہ جو ہے بھیک مانگ کے میں جو ہے پھروں مل کے، وہی فاقے کی حالت میں اس کو جو ہے یہ اجازت دی گئی ہے، اور جو اگر انہیں کسب کرا نوکری چاکری کرا تو اس کو خواہش ہوتی پھر جو ہے نوکری چاکری کرنے کی، تو میں اسلام بولے بہتر ہے کہ جو ہے آپ جو ہے مانگ لو، کب فاقے کی حالت میں جو ہے تم جو ہے اس طرح سے جو ہے مانگ کے کھا لو۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے بی بی رابعہ بصری سے پوچھا، بی بی رابعہ سے جو اوپر کی بی بی ہیں ولی اللہ گزری ہیں، بزرگ نے بی بی رابعہ بصری سے پوچھا کہ اگر خدا کے دوست پر 1 روز گزر جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ صبر کرے، بیوی نے فرمایا کہ صبر کرے۔ پھر پوچھا کہ 2 روز گزر جائے، مطلب کچھ کھانا پینا نہیں ملا تو کیا کرے؟ بیوی نے فرمایا کہ صبر کرے۔ اسی طرح 7 روز کے فاقے کے متعلق بیوی نے یہی جواب دیا کہ صبر کرے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ اگر مر جائے تو بیوی مذکور نے فرمایا کہ اس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر واجب ہو جائے گا، مطلب اس کا بدلہ جو ہے اللہ دے گا، کیا بدلہ دے گا آگے بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسلام فرمانے دیکھیے یہ مثلاً جو ہے یہ حکایت کی نقل بیان کر کے میں اسلام ہو رہے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ کے بی نے فرمایا ہے عالیت ہے اور وہ مقدار جو کہی گئی رخصت ہے، میں اسلام جو بولے قرآن مجید میں اللہ دیکھیے یہ دونوں طریقے بتا رہا اللہ میاں کہ اگر جو ہے تم جو ہے حد سے گزر نہیں جاتے، مطلب جو ہے تمہارے پر استقرار کی حالت آ رہی تو تم جو ہے مردار بھی کھا سکتے ہو، کہ اللہ میں اجازت دے رہا ہوں، بہت زیادہ وہ ہو گیا۔ تو میں اسلام جو ہے اب جو بات پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رخصت کی بھی جو ہے اجازت دی ہے، اگر تم جو ہے اگر برداشت کر سکتے تو بیوی جو کہہ رہے ہیں وہ عالیت کی بات ہے۔ میں اسلام کے صحابہ تابعین وغیرہ فقر و فاقے میں جو انتقال کر گئے، اور میں اسلام پھر بعد میں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر برداشت نہیں کر سکتا تو کیونکہ خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسی لیے جو ہے تم 1-2 چیتل جو ہے کسب بھی کر لو۔ تو میں اسلام وہی چیز اب نقل بیان کر کے میں اسلام فرما رہے ہیں کہ بیوی نے جو فرمایا ہے وہ عالیت ہے اور وہ مقدار مطلب جو اس نقل سے پہلے کہی گئی وہ رخصت ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ کسی نے سلطان ابراہیم ادم سے سوال کیا کہ فقیر جب بھوکا رہے 1 دن تو کیا کرے؟ کہا صبر کرے۔ کہا سائل نے اگر بھوکا رہے 2 دن؟ کہا صبر کرے۔ کہا سائل نے اور اگر بھوکا رہے 3 دن؟ کہا پس صبر کرے۔ کہا سائل نے بھوک 3 دن کی قتل کرنے والی ہے؟ کہا پس خون بہا اس کے قاتل پر۔ 3 دن میں جو ہے بھوک قتل کر دیتی، مار دیتی۔ اب اگر بھوک مار دی قتل ہو گیا تو قاتل کے اوپر خون بہا رہتا، اس کو جو ہے فدیہ دینا رہتا، تو حضرت کہہ رہے ہیں خون بہا اس کے اوپر، قاتل کے اوپر ہے۔ اس واسطے یہاں پہ دیکھیے مشہور شعر ہے، اپن اس سے پہلے ہی پڑھے تھے، مرکشتے خلق را دیت دینارس مرکشتے حق را دیت دیدارس، یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص اس کو مار ڈالا تو اس کا بدلہ دینار ہے، اور کسی کو مار دیا تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے کچھ دینار وغیرہ بھی جو ہے اگر دے دیا قصاص میں تو چھٹ جاتا۔
تو کہہ رہے ہیں حضرت کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو مار ڈالا تو اس کا بدلہ دینار ہے، اور جو خدا کے لیے اپنی جان دیتا ہے اس کا بدلہ دیدار ہے۔ اگر خدا مارا تو جو اس کا بدلہ جو ہے انہیں اپنی ذات دیتا، اپنا دیدار دیتا۔ ادھر جو ہے دینار ہے، ادھر جو ہے دیدار ملتا، کیونکہ انہیں جو ہے اللہ مارا یہاں پہ، اب اللہ ہمارا یہاں اس سے پہلے اپن سنے تھے یہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جو ہے اللہ سے پوچھیں گے ایسے تمہیں کیا مانگنا ہے مانگو، تو آپ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے اپنے قاتل حقیقی کو مانگتا ہوں، اپنے قاتل کو مانگتا ہوں، میرے قاتل کو مانگتا ہوں۔ تو بظاہر تو جو ہے وہ فوج میں قتل کرنے والے وہاں پہ سامنے نظر آئیں، لیکن بندگی میں کی بھی نظر جو ہے وہیں پہ اللہ پہ۔ تو اللہ نے جواباً فرمایا کہ ایسے تمہارے قاتل حقیقی ہم ہیں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنی ذات بندگی میں کے حوالے کریں گے، بندگی میں۔ تو فاقے میں جو مرتا ہے اس کو جو ہے دیکھیے، اور یہ حقیقی شہادت ہے، دیکھیے سب سے بڑی شہادت فاقے کی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اپن لوگوں دیکھیے کچھ بولنے کے لائق نہیں ہے، کھانے کے اوپر فاقے کے اوپر گفتگو کرنے کے لائق بھی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم روزے میں جو ہے شام تک جو ہے حالت خراب ہو جاتی، فاقے اور روزہ بھی جو ہے اس واسطے جو ہے گزر جاتا اپنا، کیونکہ جو ہے ہمارے کو معلوم ہے شام میں کھانا ملنے والا ہے بول کر۔ اگر آپ صبح سحری کر لیے نہیں ملنے والا ہے بولے تو آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتا آدمی۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے فاقے کی جو قوم مہدویہ کو ملی ہے، اور اوپر کے چند اللہ کو جو ہے یہ آزمائش ملی ہے۔ یہ اس واسطے اس کے بدلے میں جو ہے دیدار وغیرہ ہوا ہے، اور یہ اپنے پاس بولا بھی جاتا ہے بزرگوں سے کہ فاقے کی رات معراج کی رات ہوتی ہے، وہاں پہ وصال ہوتا انہیں پورا پاک رہتا۔ ایک دو حکایتیں پڑھ کے جو ہے آج کی نشست ختم کر لیتے ہیں۔ حکایت ہے سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی رابعہ بصری نے عزیمت کے متعلق فرمایا ہے، اگر کوئی عزیمت پر قائم نہیں رہ سکتا ہے تو خدا تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے غیر کا، پھر جو کوئی ناچار ہو جائے کہ نہ عدول حکمی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو میں سمجھوں کہ خلیفۃ اللہ ہے، آپ کا لیول پورا اوپر کا ہے، ڈائریکٹ اللہ جو کہنا چاہ رہا وہ کہہ رہا۔ بی بی رابعہ بصری ابراہیم بن ادم اولیاء اللہ ہے، تو اللہ ڈائریکٹ آلیت کی بات کر رہے ہیں، بھائی فاقہ رہو نہیں تو جو ہے مر جاؤ۔ تو میں اسلام جو ہے دونوں باتیں جو خدا تعالیٰ نے پیش کی، میں اسلام نے جو ہے وہ بات پیش کی، یہ میں اسلام کو مقام دکھ لیجیے۔ بس خدا تعالیٰ نے اس طرح فرمایا اور یہ نہیں فرمایا، دیکھیے مگر کیا ہو رہا اللہ یہاں یہ میں اسلام اور آدمی میں حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جو ہے اگر اس طرح کی حالت ہوئی تو اس طرح کر لو بلکہ، لیکن اور یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو طلب کرو اور اس کی رغبت کرو۔ اتنی حالت بھی ہوگی تو جو ہے دنیا کی زندگی طلب نہیں کرنا ہے اور اس کی رغبت کرو، یا دنیا کی زندگی کے طالبوں کے گھر کو جاؤ یا ان سے کوئی چیز طلب کرو۔ سوال جو ہے ہمارے پاس جو ہے حرام کیا کیا دیکھیے، حالت اضطرار میں جو ہے قرض یا جو بھیک مانگنا، یہ جو ہے حالت اضطرار میں فاقہ جب گزر جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے رخصت دی گئی ہے، مگر اس حالت میں جو ہے دنیا کی زندگی کو طلب کرنا اور اس کی رغبت جو ہے رکھنے سے جو ہے منع کیا گیا، اور دنیا کی زندگی کے طالبوں کے گھر کو جانے سے جو ہے منع کیا گیا۔ اور حضرت محی اسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بندے کو انبیاء، اولیاء، مومنین اور مومنات کے مراتب اور تمام موجودات کا احوال ایسا معلوم کیا ہے جیسے کہ ایک شخص ایک چیز ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر طرف اس کو پلٹاتا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح پہچانے، جیسے کہ صراف کرتا ہے تاکہ سکہ نقرے کے کھڑے کھوٹ سے واقف ہو جائے۔ اسلام دیکھیے مقام نشان ہے کہ جو ہے اسلام تمام انبیاء، اولیاء، مومنین، مومنات، تمام موجودات سے جو ہے اس طرح واقف ہیں، آپ جس سکے میں صراف پہچان لیتا سکہ کھڑا ہے کھوٹا ہے، تو اسلام مقبول ہے مردود ہے کیا ہے جو ہے اس آسانی سے جو ہے پہچان لیتے ہیں۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ پھر ملاؤں نے سوال کیا کہ آپ کسب کو حرام کہتے ہو؟ اس وقت جو ہے کیونکہ اسلام ترک دنیا کی دعوت دے رہے تھے تو لوگ جو ہے کسب ترک کر کے جو ہے ترک دنیا کی طرف آ رہے تھے، تو ملاؤں نے کہا کہ جو ہے آپ ترک دنیا آپ سوال کو مطلب کسب کو جو ہے حرام کہہ رہے ہو۔ تو اسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے کسب حلال ہے، مومن چاہیے، انہیں مومن ہونا چاہیے، مومن کے لیے کسب حلال ہے، نوکری چاکری کرنا مومن کے لیے حلال ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ مومن چاہیے، اور قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ پھر میں اسلام بھی جو ہے آگے حاشیہ میں ملے گا کہ جو ہے کسب کس کے واسطے جو جائز ہے کہ آپ نے جو ہے 10-12 شرائط بتائے ہیں، وہ شخص جو ہے کسب صحیح طریقے سے کر سکتا۔ تو اسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے کسب حلال ہے، مومن چاہیے، اور قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا اس عالم نے کہ آپ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کو دنیا میں جو جائے فنا ہے چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں؟
بعد ازاں حضرت اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے یا بندہ کہتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمان بار تعالیٰ ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے بس وہ آخرت میں اندھا اور زیادہ گمراہ ہے۔ اس کے بعد ملاؤں نے سوال کیا کہ سنت و جماعت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مراد اس آیت سے آخرت میں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ مطلق ہے، ہم بھی مطلق کہتے ہیں، مقید نہیں کرتے، اور سنت و جماعت نے بھی دنیا میں دیدار کو یعنی ناجائز اور ناممکن نہیں کہا، ان کے کلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا۔ اس کے بعد سوال کیا کہ آپ رحمت اور امید کی آیتیں بہت کم بیان کرتے ہیں، خوف اور قہر کی زائد لیکن اسلام سے جو ہے یہ سوالات چل رہے ہیں۔ شروعات میں جو ہے دنیا کا سوال کیا گیا، جو من کانا یرید اللہ حیات دنیا کی آیت تھی، اس کے بعد جو ہے کسب کا سوال کیا گیا، پھر دیدار خدا کے اوپر سوال کیا گیا، اور پھر اب لاسٹ میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ رحمت اور امید کی آیتیں بہت کم بیان کرتے ہو اور خوف اور قہر کی آیت جو ہے زیادہ بیان کرتے ہو، جس سے جو ہے لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بھائی وہ ہے جس نے تجھے ڈرایا، اور نہ وہ جس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہیں جو ہے ڈرائے، دوسرا جو ہے دھوکہ دیتا، انہیں جو ہے اس کو رحمت دلاتا، نہیں بھائی وہ بخشے جائیں گے، وہ ہو جائیں گا، آسانی ہو جائیں گی، سب ہو جائیں گا، لیکن حقیقت میں تمہارا سچا بھائی وہ جو تمہارا ڈرائے۔ اب ایک موقع ہے زندگی کا، وہ موقع ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ میں اسلام واقف ہوں کہ پورے حالات سے، اس لیے جو ہے تمام انبیاء یہ جو ہے اللہ والے خلفائے الہی جو ہے ڈراتے آئے ہیں۔ اس لیے میں اسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی وہ ہے جس نے تجھے ڈرایا اور نہ وہ جس نے تجھے دھوکہ دیا۔ ملاؤں نے کہا کہ آپ علم پڑھنے سے منع کرتے ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ، یہ دیکھیں امپورٹنٹ نقطہ ہی ہے، اسلام نے فرمایا کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو کچھ کہ محمد رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے بندہ کیوں منع کرے۔ بندہ خدا کے حکم سے اور خدا کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض کہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد کو فرض کہتا ہے۔ جو چیز کے ذکر کو مانے کرنے والی ہے، روکنے والی ہے، وہ ممنوع، وہ منع ہے۔ کیا علم پڑھنا، کیا کسب کرنا، اور کیا دنیا کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، اور کیا کھانا اور کیا سونا۔ تو اسلام نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا جو ہے آپ کے پر فرض ہے۔ میں جو ہے آپ کو کسی چیز سے جو ہے منع نہیں کر رہا ہوں، علم پڑھنے سے، کسب کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، جو چیز اس یاد کو روکنے والی ہے اسے منع کر رہا ہوں۔ تو اسلام دیکھیے ابھی آگے نقل چل رہی ہے کہ بندے نے، اسلام نے فرمایا کہ جو کچھ محمد رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے بندہ کیوں منع کرے۔ بندہ خدا کے حکم سے اور خدا کی کتاب کے حکم سے ذکر دوام کو فرض کہتا ہے، جو چیز کے ذکر کو مانے کرنے والی ہے وہ ممنوع ہے۔ کیا علم پڑھنا اور کیا کسب کرنا اور کیا دنیا کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور کیا کھانا اور کیا سونا، یہ فرمان دیکھیے محمد اسلام کا، غفلت حرام ہے، اور جو چیز کے غفلت کا سبب ہے وہ حرام۔ غفلت مطلب خدا کو بھولنا حرام ہے، یہ وہاں سے بہت امپورٹنٹ نقطہ دیکھیے، اور جو چیز خدا کو بھلانے والی ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ کچھ بھی ہو اس کے اندر، کسب ہو جاؤ، آپ کا جو ہے نوکری چاکری، آپ کا علم پڑھنا، کسب کرنا، جو بھی ہو جاؤ، اگر خدا کو بھلا رہی وہ چیز تو وہ حرام ہے۔ پھر ملاؤں نے کہا کہ آپ کے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، پھر کہا کہ استادوں اور پیروں سے پھر گئے ہیں، بلکہ ان سے یعنی ملاؤں سے بیزار ہو گئے ہیں اور ان پر عیب لگاتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم شرع کا مسئلہ بھول گئے ہو۔ شرع میں اس کے متعلق کیا ہے؟ جو شخص کے اپنی لڑکی کو نامرد کے ساتھ نکاح کر دیا، مطلب اس وقت جو سنت الجماعت کے اس وقت جو بھی مسلمان تھے، وہاں کے جو مشائقین تھے، ان کے مریدین جو ہے ان کو چھوڑ کے مہدی محمد السلام کے پاس جو ہے آ رہے تھے۔ تو میں اسلام سے فرمایا کہ آپ کے لوگ جو ہے بے ادب ہیں، اپنے پیروں کو جو ہے چھوڑ کے جو ہے اس طرف جو ہے چلے آ رہے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر کسی چیز کے۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ شاید تم شرع کا مسئلہ بھول گئے ہو۔ شرع میں اس کے متعلق کیا ہے کہ جو شخص اپنی لڑکی کو نامرد کے ساتھ نکاح کر دیا، حال اس کا پوشیدہ تھا، بعد مدت کی تحقیق ہوئی کہ نامرد ہے، شرع میں جدا کرتے ہیں یا نہیں؟ جو شخص کے سامان اچھا ہونے کے خیال سے خرید لیا، اس کے بعد اگر عیب شرعی ظاہر ہو تو واپس کرتے ہیں یا نہیں؟ بس دین کا مقصود دنیا کے مقصود سے زیادہ کم ہو گیا، حاصل ہو یا نہ ہو، مرشد سے علاقہ نہیں توڑنا چاہیے اور بیزار نہیں ہونا چاہیے، اور دینی مقصود دوسری جائے سے طلب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اچھے دین کی طلب، کیا اچھے دین کی طلب، کیا اچھی خدا تعالیٰ کے دیدار کی طلب، کہ دنیا کے مقصود کی طلب میں علیحدگی، بیزاری اور جدائی کو روا رکھتے ہیں، اور دین کے مقصود کے حاصل کرنے میں روا نہیں رکھتے۔
اس کے اوپر جو انشاءاللہ نقل کے اوپر سمجھے کل پھر سے اللہ چاہتے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر ابھی جو پڑھے یہ نقل پیج اسلام فرما رہے ہیں بند کر نہیں اچھا کہ اس وقت جو اسلام کو جو لوگ قبول کر کے آ رہے تھے سنت الجماعت کا پورا جو ہے فرقہ تھا, وہاں پہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنے اپنے مشائخین سے جو مرید رہتے تھے, لیکن کیونکہ پورے دنیا پرست مشائخین تھے وہاں پہ جو ہے خدا مقصود جو ہے نہیں تھا ان کے پاس, تو وہ لوگ جو ہے میں اسلام جب اللہ کی در کی دعوت کی تعلیم دیے ہیں, جو طالبان تھے ان کو چھوڑ کے جو ہے میں اسلام کے پاس آ گئے. تو اللہ بولے آپ کے لوگ جو ہے بے ادب ہیں, اپنے پیروں کو اپنے ملاؤں کو جو ہے چھوڑ کے جو ہے آپ کے پاس جو ہے چلے آ رہے ہیں. تو اسلام بولے آپ, کیونکہ اس وقت جو ہے پیر کو بدلنا بہت بے عیب بات. تو میں اسلام نے فرمایا کہ جو ہے تم شرع کا مسئلہ بھول گئے. اگر کسی شخص کا جو ہے کسی عورت کا جو ہے بچی کا جو ہے نکاح کیا گیا اور جو ہے نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے بچہ نامرد تھا, تو نکاح فاسق ہوتا نہیں ہوتا بولے. اور اگر تم کوئی چیز جو ہے بازار سے خرید کے لے کے آئے اور لانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اندر نقص ہے, تو واپس کرتے نہیں کرتے بولے. تو اسلام بولے دنیا کے اس میں جو ہے آپ کے جو ہے جو ایگریمنٹ تھا نکاح نقص ہونے پہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, بے جو ہے ٹوٹ گئی, آپ کا ٹریڈ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, اور تمہارا دین کا جو ہے طلب اس کا مقصد اتنا گر گیا کہ دنیا میں جو ہے اگر کوئی چیز خراب نہیں کر رہی تو جو ہے تم اس کو چھوڑتے رہیں, اور دین میں اگر کوئی شخص جو ہے خدا کا جو ہے دیدار کرانے کا جو ہے لائق نہیں ہے تو جو ہے تم اس کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے. یہ کتنی مایوب بات ہے اسلام بتا رہے ہیں, اور شریعت کے حساب سے جو ہے تھوڑا سا جا سکتا ہے. آپ نے صاف صاف جو ہے یہاں پہ بتایا ہے, مطلب وہی ہونا جو آپ خدا سے ملا ہے. اللہ چاہا تو آگے جو انشاءاللہ کل کے نیچے پڑ جائے.